چہرہ محمد کا، جب خدا نے عرش پر دکھایا چہرہ محمد کا۔ برادران اسلام، میں نے آیت مقدسہ کی تلاوت کی۔ اللہ نے قرآن عظیم کا ارشاد فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی۔ اللہ نے فرمایا کہ محبوب تم اعلان کر دو، کہ تم اعلان کر دو کہ میں ظاہری شکل و صورت میں تم جیسا بشر ہوں، لیکن یوحی اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ برادران اسلام، اگر میں اس آیت مقدسہ کی اگر تفصیل بیان کروں گا تو کافی دیر لگ جائے گی، وقت کی قلت ہے، علماء کرام کی فہرست طول پکڑ چکی ہے۔ میرے بعد آپ کو مناظر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد اسلم صاحب قبلہ نعیمی ڈھڈیاوی سے آپ بہترین اور عمدہ خطاب سماعت فرمائیں گے۔ برادران اسلام، اللہ نے فرمایا کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی، کہ محبوب آپ اعلان کر دو کہ میں ظاہری شکل و صورت میں تم جیسا بشر ہوں، یوحی، لیکن مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ برادران اسلام، جس طرح اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات و صفات میں یک و تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے مثل بنایا ہے۔ مخلوق میں آپ کی طرح نہ ہوا، نہ ہوگا، نہ ہوا ہے، نہ ہوگا۔ برادران اسلام و مسلمانوں، اس لیے کہ آپ کی ذات انوکھی ہے، آپ کی شان نرالی ہے، آپ کی ہر ادا بے مثال ہے، اور جو آپ کو اپنے جیسا بشر کہے وہ کفر کی حد تک پہنچ جاتا ہے۔ اس نے قرآن اور حدیث کی مخالفت کی ہے۔ برادران اسلام مسلمانوں، بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف جلد اول باب الوصال صفحہ نمبر 263، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال فی الصوم فقال رجل انک تواصل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وأيكم مثلی انی ابیت یطعمنی ربی ویسقینی۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، بغیر کچھ کھائے پیے روزے سے روزے ملا کر رکھنے سے منع فرمایا۔ ایک صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں، بارگاہ رسول میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کو اس طرح کے روزے رکھتے ہیں اور آپ ہمیں منع فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے میرے جیسا، تم میں سے کون ہے میری مثل، تم میں سے کون ہے میری برابر۔ میں رات اس حالت میں گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ برادران اسلام مسلمانوں، حضرت عبداللہ سے مروی ہے، اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں قال لست کاحد منکم، آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہاری مثل نہیں ہوں۔ برادران اسلام مسلمانوں، حضرت عائشہ سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا قال انی لست کہیئتکم، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میری شان تمہاری جیسی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا نے ارشاد فرمایا لست مثلکم، میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ اور برادران اسلام مسلمانوں، ترمذی شریف جلد دوم باب صفت النبی کی صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ نمبر 502، عن علی قال لم ارى قبره ولا بعده مثله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ آپ سے پہلے دیکھا نہ آپ کے بعد میں دیکھا۔ برادران اسلام مسلمانوں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے
شک سبحان اللہ، کیا بات ہے، بے شک بے شک. تو ہے عین النور، تیرا سر گھرانہ نور کا. برادران اسلام مسلمانوں، مشکات شریف کی حدیث ہے. بس صرف ایک حدیث پر اپنی گفتگو کو یہی ختم کر دیتا ہوں. مشکات شریف کی حدیث ہے. باب مشکات شریف جلد 2 مشکات شریف باب اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ نمبر 517 ان جابر بن عبد الله يقول كان المسجد مسقوفا على جذع من نخل فكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خطب يقوم الى جذع منها فلما سمع له المنبر وكان عليه بسمعنا لذلك الجذع صوتا وصوت العشاء حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده عليها فسكن. حضرت جابر سے مروی ہے کہ مسجد نبوی کی چھت کھجور کے تنوں پر ڈالی ہوئی تھی. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو آپ کھجور کے ایک ستون سے ٹیک لگا لیا کرتے تھے. اللہ کے پیارے حبیب کے لیے منبر شریف بنا دیا گیا. جب میرے آقا جمعے کے دن منبر شریف پر جلوہ افروز ہوئے تو وہ کھجور کا ستون آپ کی جدائی میں، آپ کی محبت میں رونے لگتا ہے. اونٹنی کی بلبلانے جیسی آواز آ رہی تھی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم منبر شریف سے نیچے اترے اور اس کھجور کے ستون پر اپنا ہاتھ پھیر دیتے ہیں. اس نے رونا بند کر دیا، رونا بند کر دیتا ہے. برادران اسلام و مسلمانوں، علماء کرام اس ستون کے رونے کے بارے میں مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں. وہ کھجور کا ستون اس طرح سے رو رہا تھا جس طرح بچے سسکیاں لیتے ہیں. دوسری روایت میں آتا ہے وہ کھجور کا ستون اس لیے رونا اس طرح سے رو رہا تھا جس طرح بچڑا اپنے ماں کے فراق میں آواز نکالتا ہے. برادران اسلام و مسلمانوں، وہ کھجور کا ستون اس طرح سے رو رہا تھا کہ جس طرح اونٹنی اپنے بچے کی محبت میں آواز روتی ہے. برادران اسلام و مسلمانوں، حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کعب کی روایت کو بیان کرتے ہیں. حضرت کعب بیان کرتے ہیں کہ جب وہ کھجور کا ستون رویا تھا تو پوری مسجد گونج اٹھی تھی. حضرت انس فرماتے ہیں جب وہ کھجور کا ستون رویا تھا تو بیچ میں سے پھٹ گیا تھا. حضرت سہیل فرماتے ہیں جب وہ کھجور کا ستون رویا تھا تو پوری مسجد گونج رہی تھی اور صحابہ کرام نے رونا شروع کر دیا تھا. سارا قطار رو رہے تھے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم منبر شریف سے نیچے اترتے ہیں، اس کھجور کے ستون کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں اور دلاسا دینے لگتے ہیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں اے کھجور کے ستون، میں تجھے 2 باتوں میں سے ایک بات کا اختیار دیتا ہوں. برادران اسلام و مسلمانوں، کھجور کے ستون نے بارگاہ رسول میں عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 2 باتیں کون سی ہیں؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ کھجور کے ستون وہ 2 باتیں یہ ہیں اگر تو چاہتا ہے تو میں اسی مسجد میں تجھ کو ہرا بھرا بنا دیتا ہوں. اگر تو چاہتا ہے تو میں تجھے جنت میں لگا دیتا ہوں. اس کھجور کے ستون نے بارگاہ رسول میں عرض کیا تھا یا رسول اللہ آپ مجھ کو جنت میں لگا دیجیے. جی سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ. آپ مجھ کو اس کھجور کے ستون نے جنت میں جانے کی درخواست کر لی. برادران اسلام و مسلمانوں، اس کھجور کے ستون نے جنت میں جانے کی درخواست کر لی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے میرے آقا نے اس کی درخواست کو منظور فرما لیا. برادران اسلام و مسلمانوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، اگر میں منبر شریف سے نیچے نہ اترتا اور اس کھجور کے ستون کو اپنے سینے سے نہ لگاتا تو قیامت برپا ہو جاتی. وہ کھجور کا ستون اسی طرح سے روتا رہتا. برادران اسلام و مسلمانوں، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کے ستون کی درخواست کو منظور فرما لیا تو وہ کھجور کا ستون مسکرانے لگا. اعلیٰ فرماتے ہیں کہ جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ اللہ سلام. جی سبحان اللہ. اللہ نے ارشاد فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی. اے محبوب تم اعلان کر دو کہ میں ظاہری شکل و صورت میں تم جیسا بشر ہوں لیکن مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، کوئی وحی نازل نہیں ہوتی. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ جو کچھ میں نے بیان کیا اس میں سبقت انسانی کی وجہ سے اگر کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے.
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آئیے ایک مرتبہ نواز سے کلمہ طیبہ پڑھ لیتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم.